آپ کے اندر اگر انسانیت کا درد نہیں ہے، آپ کے اندر اگر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ یقین مانیے آپ کا ڈاکٹر ہونا یا آپ کا انجینئر ہونا یا آپ کا کسی بڑے پد پہ فائز ہونا، یہ سب بے ایمانی ہے۔ غریب انسان، اس کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے گھر ہیں، ایسے پریوار ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہیں لیکن ان کے نکاح کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون بدلے گا اس معاشرے کو؟ کون بدلے گا اس سماج کو؟ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں ابھی ایک بندہ تھا، وہ ایڈمٹ ہوا، یہ چل رہا تھا نا جو ابھی کیا بولتے بخار جو آ رہا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، جس میں وہ پلیٹلیٹ کم ہو جاتی تھی، ڈینگو میں ایک میرا بہت عزیز ایڈمٹ ہوا۔ ہمارے آپ کے بیچ کے ایک صاحب کا نرسنگ ہوم تھا، جو انجیکشن صرف 150 روپے کا ہوتا تھا میرے بچوں، وہ دن بھر میں وہ انجیکشن ان کو 5 انجیکشن 6 انجیکشن لگایا جاتا تھا، اور ایک انجیکشن کا بل وہ کتنا چارج کرتے تھے پتا ہے؟ کتنا؟ آپ کے حساب سے بتاؤ کتنا چارج کرتے رہے ہوں گے؟ 150 روپے کے انجیکشن کا کتنا کرتے رہے ہوں گے؟ بتاؤ، کوئی بچہ بولے۔ آپ یہی سوچ رہے ہو گے نا، 500 600 700 یہی سوچ رہے ہو نا؟ نہیں، 1500 روپے۔ کتنا؟ 1500 روپے۔ یعنی اگر 5 انجیکشن انہوں نے لگا دیا، 15 × 5 کتنا بنا؟ 7500 روپے۔ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہو، 3 دن آپ نے اس کو ایڈمٹ کر دیا، تو آپ نے 21-22 ہزار کا اس کو بل پکڑا دیا، اور کام آپ نے کیا کیا؟ لگایا کتنے کا انجیکشن؟ 200 روپے کا انجیکشن لگایا آپ نے، 300 روپے کا انجیکشن لگایا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے بچوں، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ بڑے پروفیشن میں داخل ہو گئے، آپ بڑے پدوں پہ فائز ہو گئے، لیکن آپ کے اندر اگر انسانیت کا درد نہیں ہے، آپ کے اندر اگر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ یقین مانیے آپ کا ڈاکٹر ہونا یا آپ کا انجینئر ہونا یا آپ کا کسی بڑے پد پہ فائز ہونا، یہ سب بے ایمانی ہے، کسی مطلب کا، کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج ایک غریب انسان، اس کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے گھر ہیں، ایسے پریوار ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہیں لیکن ان کے نکاح کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون بدلے گا اس معاشرے کو؟ کون بدلے گا اس سماج کو؟ ہم ہی بدلیں گے نا۔ اب تو کوئی دوسرا فرشتہ یا کوئی دوسرے نبی تو نہیں آنے والے نا۔ کون کرے گا یہ کام؟ یہ کام وقات کریں گے، یہ کام صادق کریں گے، میری بہنیں کریں گے، ہم آپ کریں گے۔ ہم آپ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بڑے عہدوں پہ فائز ہوں گے۔ تو جب ہمارے اندر انسانیت کا پیار ہوگا، ہمارے اندر لوگوں کا درد ہوگا، ہمارے اندر لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی قوت ہوگی، تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم بہترین کام کریں گے۔ آخری بات، آپ نے سوچا ہوگا کہ اس ایریا میں یا اس گاؤں میں کون بھوکا رہتا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ میرے بچوں، آپ سب الحمدللہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی شہر کا ایک مائنورٹی کا اسکول، میں ان کے پرنسپل کے پاس آج کے 1 مہینے پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ میں گیا، اکثر جاتا ہوں ملنے کے لیے، تو میں گیا ان سے ملنے، بیٹھا، چائے آئی، پانی آیا، بات ہم لوگ ایسے کرتے رہے، تو ایجوکیشن پہ بات ہونے لگی، اپنے لوگوں کے حالات پر بات ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کلیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا بھائی بولیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا ایک دن میرے اسکول کا، اور اس کی بات سن کے میرا دل رو دیا۔ میرے بچوں، آپ بھی سنو گے تو آپ کا دل روئے گا۔ وہ بچہ آیا اور اس نے کہا کہ سر، جولائی کا مہینہ تھا، جون کا، اپریل کا، اس نے کہا کہ سر میری ایک گزارش ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، اور میری گزارش یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک کام یہ کر دیجئے کہ میں اس بار 8th کلاس کا ایگزام دیا ہوں،
9th में गया हूं, आप मेरा एडमिशन 9th में मत लीजिए, फिर से मेरा एडमिशन आप 8th क्लास में कर दीजिए। तो प्रिंसिपल थे, उन्होंने सोचा कि बेटा ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है। मेरे पास तो लोग इस बात की सिफारिश लेके आते हैं कि सर मैं फेल हो गया हूं, मुझे पास कर दीजिए अगली क्लास में, और आप जो है पास हुए हो और फिर मुझे आप 8th क्लास में एडमिशन करने के लिए कह रहे हो। उस बच्चे ने जो कहा मुझसे, इससे बड़ी बदनसीबी इस समाज की कोई नहीं हो सकती मेरे बच्चों। उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि सर आप इसलिए मेरा एडमिशन 8th क्लास में कर लीजिए क्योंकि मिड डे मील का जो खाना होता है वो सिर्फ 8th क्लास तक मिलता है, और मैं जब स्कूल आता हूं तभी पेट भर के खाना खाता हूं। आप बताइए, क्या अगर मैं पेट भर के खाना खाऊं, मैं बड़ी महंगी गाड़ियों से चलूं, बहुत अच्छे कोट पैंट पहन लूं, और मेरा पड़ोसी भूखा रहे, मेरा एक भाई एक निवाले के लिए अगली क्लास में एडमिशन न ले, तो मेरे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का या बड़े पद पे फायज होने का कोई मतलब है? नहीं है ना। ये कौन बदलेगा? मैं क्यों यहां 2 घंटे आपको लेक्चर दे रहा हूं? क्यों बैठा हूं यहां पर? इसीलिए बैठा हूं मेरे बच्चों कि आप जो भी 20, 25, 30, 35, 40, 100 बच्चे हो, अगर इनमें से एक भी बच्चा अगर उसके जहन में ये बात आ गई कि नहीं हमें हालात बदलने हैं, तो इंशाल्लाह ये समाज, ये कौम और ये देश बदल के रहेगा, और आप सब तरक्की के रास्ते पे अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक कामयाब होके रहेंगे।